बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के वजीर आज़म के तौर पे उम्मीदवार को नामजद करके नई मुश्किल में फंस गई है। पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद घंटों के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी ही हैरानकुन भी हैं और इतनी तेजी के साथ सिचुएशन बदल रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही। और यूं मालूम हो रहा है कि शहबाज शरीफ जो है अभी उन्होंने हल्फ उठाना है, अभी वजीर आजम का इलेक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप तमाम तर हिमायत और तमाम तर सपोर्ट के बावजूद चीजें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, मैं आपके सामने वो तफसीलात रख देता हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि हुआ क्या है। असद कैसर की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ और उसमें ऐलान हुआ कि वो वजीर आजम का उम्मीदवार बना रहे हैं उमर अयूब को। इसके साथ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आकिबुल्ला का नाम आया। उसके फौरन बाद जो है तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है वो और शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा अडयाला जेल में गए हैं और इमरान खान से मुलाकात की है। लेकिन असद कैसर साहब ने जो ऐलान किए थे अब उससे जरा ज्यादा खतरनाक बात हो गई है। असद कैसर साहब ने बताया था कि इमरान खान ने उनको यह कहा है कि आप बाकी तमाम सियासी जमातों से बातचीत करें और इवन फजलुर रहमान से भी बात करें। फिर कहा गया कि शायद इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के हवाले से बातचीत की है तो बैरिस्टर गौहर आए तो उन्होंने कुछ मजीद ऐलानात किए हैं। पहला बड़ा ऐलान यह है कि पंजाब के अंदर वजीर आला के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और मियां असलम इकबाल को पंजाब के अंदर वजीर आला नामजद किया गया है। यह बहुत अच्छी चॉइस है और मियां असलम इकबाल जो है उन लोगों में है जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बड़ी संजीदा चॉइस है और इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है और जिस तरह से उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, उनको तो वजीर आला पंजाब के ओहदे के ऊपर नॉमिनेट कर दिया गया है। उसके साथ बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सालार काकड़ जो है बताया गया है उनकी मुशावरत के साथ जिसका वो नाम देंगे उनको वजीर आला के तौर के ऊपर लाया जाएगा। अब कुछ लोग एजाज सैयद और बाकी ये खबरें चला रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अली अमीन गंडापुर के नाम से पीछे हट गई है। चूंकि इमरान खान को जेल में पैगाम भेजा गया था कि आप जो मर्जी करें, अली अमीन गंडापुर जो है उनको बस ना करें। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये गलत खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल किया हुआ है और वही होंगे। उसके साथ इमरान खान ने हिदायत दी है कि आप इतवार वाले दिन जो है वो पेशावर के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मुंतखब एमपीएस हैं उनका इजलास बुला लें। उससे अगली खबर आपको यह देना चाहता हूं, इमरान खान ने हफ्ते के रोज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है और बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया है कि मुल्कगीर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और पाकिस्तान के झंडे लेकर बाहर निकले। उसके साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ इम्कानात की बात थी, बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इमरान खान ने कहा जी पीपल्स पार्टी के साथ जो पावर शेयरिंग है वो नहीं हो सकती तो इसलिए हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं कर सकते। एक और डेवलपमेंट ये है जिसकी शेर अफजल मरवत ने तस्दीक की है कि कल दिन 2 बजे इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके सामने फॉर्म 45 रखे जाएंगे और सलमान अकरम राजा भी वहां पे मौजूद होंगे। अब ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव है, लेकिन असल बात इससे कहीं ज्यादा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अवामी नेशनल पार्टी के साथ राब्ता हुआ है, लेकिन लगता यह है कि अवामी नेशनल पार्टी इस बारे में तहरीक इंसाफ के साथ एहतजाज मिलकर करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने कहा जी हमें तो हरा के इवन तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी गई है तो इसका मतलब यह है कि जी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मौजू नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बड़ी खबर या एक बड़ी चीज बताना चाहता हूं वो क्या है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान के दरमियान 2 बार राब्ता हुआ है और जो असद कैसर साहब है उन्होंने फोन किया है उनको और फोन करने के बाद अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उस वफ्द के दरमियान मुलाकात तय हो गई है। अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मुलाकात के लिए जाएगा मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह जो है वहां के ऊपर और बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की क़यादत कर रहे होंगे जिसमें असद कैसर भी शामिल होंगे, बैरिस्टर सैफ भी होंगे और बाकी लोग भी हैं। अब ये एक बड़ी खबर आ सकती है और यहां से कि दोनों जमातें किसी मुश्तरका एहतजाज की बात कॉल दे सकती हैं या ओवरऑल इसके अंदर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और अगर पीटीआई और फजलुर रहमान ग्रुप ने जेयूआई ने मिलकर
اس بارے میں احتجاج کے حوالے سے آگے بڑھے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے چراغ روشن ہونے سے پہلے ہی گل ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جے یو آئی فے جو ہے وہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر پاور اور اسٹرینتھ رکھتی ہے اور وہ وہاں پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور سندھ پنجاب کے بارڈر کو بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم وہاں پہ احتجاج کریں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہفتے کے روز یعنی پرسوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اور اس کے علاوہ جے یو آئی مل جاتی ہے اور بلوچستان کی جماعتیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں تو میرے خیال سے ایک جو ملک گیر احتجاج ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس حکومت کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس سے ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر مسلسل پریشانی بڑھ رہی ہے اور اس پریشانی کے بڑھنے کے بعد اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے چودھری شجاعت حسین کے بارے میں. چودھری شجاعت حسین بنیادی طور پہ اس وقت جو دوسرا کیمپ ہے جہاں پہ چھتری ہے اوپر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پہنچے شہباز شریف زرداری سب نے بیٹھ کے حکومت کا اعلان کیا. اب لگتا یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو بھیجا گیا اڈیالہ جیل, وہ کس سے ملاقات کریں گے؟ لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان اور باقی سے چودھری پرویز الہی کے راستے. حالانکہ جو کچھ کیسرا الہی صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے ان کے الیکشن کے اندر, الیکشن کے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے, حالانکہ عام طور پہ خواتین چودھری برادران کے ساتھ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کرنا پنجاب میں, لیکن ان کی خواتین سے کاغذات چھینے گئے اور جو کیسرا الہی صاحب اپنے بھائی کے بارے میں بولتی رہی ہیں, اپنے بھائی کے بیٹوں کے بارے میں بولتی رہی ہیں اور ایون گجرات کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ان کے گجرات کے اندر جو ان کے وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے وہاں پہ باقاعدہ فائرنگ ہوئی ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور دوسرے بھائی چودھری وجاہت حسین اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں جی وہ آج ملاقات کریں گے چودھری پرویز الہی سے. اب یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ کیا ملاقات کریں گے. اب یہی ملاقات ہے کہ یا تو چودھری پرویز الہی ان کا ساتھ چھوڑ دیں, یہ بات ہو سکتی ہے, یا پھر عمران خان کو منانے کی کوششیں دوسری طرف سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس کے اوپر مونس الہی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے. ان کے مطابق جو چودھری پرویز الہی کی فیملی ہے ان کو ہفتے میں ایک ہی بار ملنے کی اجازت ہے, لیکن دوسری طرف انہوں نے جو الفاظ اپنے ماموں اور ان کے بیٹوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں ان کا جی وہ تو جب منہ اٹھا کے یا جس طرح ان کی ضرورت ہو وہ چلے جاتے ہیں, جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہو رہی ہے یا کسی اور کی خواہش کے اوپر وہ پیغام لے کے اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. لیکن یہ وہ بڑی بڑی خبریں ہیں جو اس وقت وہاں سے آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہیں اور ان ڈیولپمنٹس کے دوران اگر یہ اپ ڈیٹ آپ رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو سچویشن ہے وہ کنٹینیوس جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ جو ملاقات وہاں پہ آپ کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں. ایک جانب آپ تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب اسمبلی جو لوگ حلف لینے کے لیے آئیں گے ان کو جو ہے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے, ایون اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں 9 آزاد ارکان جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اور پنجاب اسمبلی کے جو 16 ارکان ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیں مطلوب ہیں اور اس سلسلے میں جو وفاقی وزارت داخلہ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باضابطہ اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا ہے. اب اس بارے میں مزید ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں؟ آج لاہور کا حلقہ پی پی 165 جو رائیونڈ میں آتا ہے, یعنی اندازہ مسلم لیگ نون کا لاہور میں کریں کہ اگر وہ رائیونڈ سے اپنے گھر سے ہارنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ کریڈیبلٹی ہے ان کی اور یہ ان کی پوزیشن ہے. اب چونکہ مریم نواز جو ہیں وہ آ رہی ہیں ادھر پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر, تو پنجاب میں آج آئی جی پنجاب بریف کرنے گئے مریم نواز کو. صرف آئی جی پنجاب نہیں ہے, آج 10 سیکٹری صاحبان بھی ان کو ملنے کے لیے گئے. کیوں؟ کیا علی امین گنڈا پور کو بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے یا صرف پنجاب کی بیوروکریسی نے یہ کام کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مریم نواز کے اوپر چھتری بڑی تگڑی ہے اور وہ انصاف کے جو پلڑے ہیں, ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ برابر کر کے آ رہی ہیں. تو آج وہ احمد بھٹی صاحب جو ہیں جو 9 منتخب ایم پی ہیں جو وہاں سے ابھی آئے ہیں ان کو پنجاب پولیس نے یا لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اب تحریک انصاف کا کیا دعویٰ ہے؟ تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ان کو ان کی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور آج احمد بھٹی کو
مریم نواز کی اما کے اوپر تبدیل کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی اس لمحے رپورٹ کر رہی ہے. تو جب اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے. اب اس بارے میں ایک اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ جو ہے وہ سندھ سے رہا ہو گئے ہیں. آج ان کو تقریباً کوئی 150 دنوں کے بعد ان کی رہائی ہوئی ہے. لیکن جب وہ جیل سے نکلے تو بڑا دلچسپ منظر تھا. ان کے پاس ان کا بستر نہیں تھا, کوئی اور سامان نہیں تھا, لیکن جب وہ جیل سے نکلے تو ان کے پاس کل سامان میں عمران خان کی ایک تصویر تھی جو وہ اٹھا کے باہر آئے. اب آپ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں روک سکتے. عمران خان کی تصویر دیکھیے, پاکستان کا میڈیا لوگوں کی نظروں میں کیسے گندا ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگوں نے اکثریت میں ووٹ کس کو کیا ہے؟ عمران خان کو. مقبول کون ہے؟ عمران خان ہے. لوگوں کی چوائس کون ہے؟ عمران خان ہے. ابھی مصطفیٰ کمال کیا کر رہے کراچی میں بیٹھ کے, جی لگتا یہ ہے کہ لوگوں نے عمران خان کو اپنی ضد بنا لیا ہے. اب اگر پاکستان کا ٹی وی ان کی تصویر نہیں دکھا رہا, ان کا نام نہیں لے رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ گندے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کی نظروں میں گر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ آزاد ہیں, آپ آزاد نہیں ہیں. اچھا, اب وہ تو نکلا ہے خیر اپنی تصویر لے کے. اب دوسری طرف ایک عمران خان کی مقبولیت ہے اور دوسری طرف قائد محترم کی ہے جو لاہور سے بھی ہار گئے اور مانسیرا سے بھی ہار گئے. لاہور میں تحریک انصاف کو چھوڑے باقی مخالف جماعتیں فارم 45 کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہار گئے ہیں. کل فضل الرحمان نے کہا کہ لاہور کی سیٹ ہرانے کے بعد نواز شریف کو جتا کے بتایا گیا ہے کہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ہارے ہوئے تھے, ہم نے آپ کو جتوایا یوں آپ کو. اب اس چیز کو لے کے چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن میں NA-15 جو مانسیرا والا معاملہ ہے, اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو شہزادہ گستاصف ہیں, اب ان کو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پہ کامیاب قرار دے دیا ہے اور نواز شریف کے وکیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک جانب قائد محترم کے حالات ہیں. یہ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.